السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ سلطان جس نے دوسری بار بیت المقدس کو فتح کرایا۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ دوسری بار جس نے بیت المقدس کو فتح کیا وہ مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جس کی تلوار دشمن کے خلاف تیز تھی لیکن دل رحم، محبت اور انصاف سے بھرپور تھا؟ یہ کہانی ایک ایسے مرد مومن کی جس نے یورپ کی صلیبی بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، لیکن جب بیت المقدس فتح کیا تو دشمن کے بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح گلے لگایا۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر تاریخ نے کبھی عدل، بہادری اور ایمان کو ایک انسان میں سمیٹا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جس نے تلوار سے نہیں کردار سے فتح کی۔ یہ صرف ایک جنگجو کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک نظریے کی جنگ تھی جو مسلمانوں کی آنکھوں سے نکلی اور بیت المقدس کی فضاؤں میں گونجی۔ وہ وقت آیا جب بیت المقدس قید تھا، اذانیں خاموش تھی، سجدے چھین لیے گئے تھے، لیکن پھر ایک آواز بلند ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلیبی سارے کانپ گئے۔ جب مسلمانوں کی صفوں میں بزدلی، غفلت اور فرقہ واریت کا زہر گل چکا تھا، تب ایک مرد مجاہد اٹھا جس نے امت کو یاد دلایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ وہ مرد مجاہد دنیا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے ابھی بھی جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن دنیا انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی یعنی دین کی اصلاح کرنے والے کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تھا اور ان کے والد نجم الدین ایوب ایک باوقار انسان تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن جہاد، علم اور تقوی کے سائے میں گزرا۔ ان کے اندر دین کی خدمت اور امت کی غیرت کا جذبہ چھوٹے ہی سے نظر آتا تھا۔ ان کا دل قرآن سے منور اور ان کی طبیعت عاجزی سے بھرپور تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سادہ سا نوجوان جو ابتدا میں صرف ایک عام سپاہی تھے، مگر اس کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دنیا کی بادشاہت نہیں بلکہ بیت المقدس کی آزادی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ دن رات جہاد، محنت، صبر اور دعا نے ان کو اسلامی دنیا کا عظیم سپہ سالار بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے نور الدین زنگی کی فوج میں خدمات انجام دی۔ وہ نہایت بہادر، دلیر اور نرم دل جرنیل تھے۔ ان کی بصیرت اور نظم و ضبط کی بدولت وہ جلد ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ جب مصر کی فاطمی خلافت کمزور ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی اصلاح کی اور وہاں خلافت عباسیہ کی حمایت کو بحال کیا۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا، مساجد کو استبل بنایا، قرآن پاک کو جلایا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا نہ ہنسوں گا نہ محل میں سوؤں گا۔ تو سالوں تک اس نے صلیبی طاقتوں سے جنگ لڑی،
پھر آیا وہ ایک دن جب 1187 میں حطین کی جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی گئی۔ پھر 29 ستمبر 1187 وہ دن تھا جب بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ لیکن کیا صلاح الدین ایوبی نے بدلہ لیا؟ نہیں، صلاح الدین ایوبی نے وہی کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کیا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عیسائی، عورتیں، بچے، بوڑھے سب کو امن کا درس دیا، نہ کوئی قتل، نہ کوئی لوٹ مار، نہ کوئی انتقام لیا۔ یہی تھا اسلام کا اصل چہرہ جو دنیا نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں دیکھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جس چیز نے دنیا کو حیران کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہاں کے عیسائی خوف زدہ تھے کہ وہ بھی ویسے ہی قتل کیے جائیں گے جیسے صلیبیوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ مگر صلاح الدین ایوبی نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا جو عیسائی یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ امن سے رہ سکتے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں انہیں محفوظ رستہ دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر سے نکالا، نہ صرف بلکہ ہزاروں قیدیوں کو اپنے ذاتی خزانے سے فدیہ دے کر آزاد کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک جرنیل تھے بلکہ ایک نیک دل مسلمان بھی۔ وہ راتوں کو قیام کرتے، روزے رکھتے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ ان کے قریب لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی فجر کی نماز باجماعت نہیں چھوڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایک عاجز حکمران تھے۔ وہ کہتے تھے میں اللہ کے بندوں کا خادم ہوں، ان پر حکمرانی میرا فرض نہیں بلکہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ فجر کی نماز کے بغیر دن کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ ان کے محل میں کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ نہ تھی۔ سادہ لباس، سادہ غذا اور خدمت خلق ان کا شیوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اتنے نرم دل انسان تھے کہ دشمن کی بھی تیمارداری کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ صلیبی جنگوں کے دوران کا واقعہ ہے۔ جنگ زوروں پر تھی، دونوں طرف سپاہی زخمی ہو رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، بیمار ہو رہے تھے۔ انہی دنوں صلیبیوں کا مشہور بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ شدید بیمار ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے درباری طبیب، جو اپنے دربار کے طبیب اور قیمتی دعائیں اس بادشاہ کے لیے بھیج دی۔ جی ہاں، بادشاہ دشمن ہے لیکن دشمن بادشاہ کے لیے اپنا طبیب اور دعائیں بھیج دی۔ ایک صلیبی سپاہی نے پوچھا، صلاح الدین کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ جو بادشاہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے تم اپنے حکیم اور دعائیں بھیج رہے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب تھا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت میں دشمن کو بھی تنہا نہ چھوڑو۔ میرا مقصد فتح ہے، ظلم نہیں۔ جب رچرڈ دی لائن ہارٹ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے سلطان صلاح الدین کے بارے میں کہا، اگر کوئی شخص ہے جو سچا بادشاہ ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عیسائی عورت جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا تو ایک عیسائی عورت روتی ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئی اور فریاد کرنے لگی، اے صلاح الدین ایوبی، میرا چھوٹا بچہ اس فتح کے بعد کہیں ہنگامے میں بچھڑ گیا ہے۔ وہ دشمن قوم کی عورت تھی لیکن صلاح الدین ایوبی کا دل نرم تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، شہر کے چپے چپے کی تلاشی لو، جب تک اس عورت کا بچہ نہ مل جائے واپس نہیں آنا۔ اور پھر چند ہی گھنٹوں میں وہ بچہ مل گیا۔ جب بچہ ملا تو اسے صلاح الدین ایوبی کے پاس لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود کھڑے ہوئے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اے عورت، یہی اسلام کا عدل ہے،
ہم صرف شہر فتح کرنے نہیں آئے بلکہ لوگوں کے دل بھی جیتنے آئے ہیں۔ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی صلاح الدین ایوبی کا ذکر عزت، غیرت اور عدل کے عظیم نشان کے طور پر ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ ان کا نام دشمن کے دل میں خوف اور دوستوں کے دل میں اعتماد کا پیغام تھا۔ وہ شخص جو نہ صرف صلیبی جنگجوؤں میں فتح ہوا بلکہ اپنی عاجزی، تقوی اور دشمن پر رحم کے لیے بھی جانا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آج ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف سپر ہیروز بنانے نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حقیقی ہیرو کی کہانیاں سنانی ہوں گی، کیونکہ یہی کردار ہیں جو امت کو جگاتے ہیں اور دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرتے ہیں۔ تو سب دعا کرو، یا اللہ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا فرما، آمین۔ فتح صرف تلوار سے نہیں ہوتی، کردار سے بھی ہوتی ہے۔ اسلام صرف جنگ کا نہیں، انسانیت کا دین ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دشمن کے دل جیتنے والا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا سچا مجاہد تھا۔ پھر ایک دن آیا اور وہ دن سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کا دن تھا۔ 1193 میں صرف 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے ذاتی خزانوں میں اتنا بھی مال نہ تھا کہ کفن دفن ہو سکے۔ ان کی وصیت کیا تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ میری قبر پہ یہ الفاظ لکھے جائیں، یہ الفاظ جس نے بیت المقدس کو آزاد کیا لیکن خود دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔ حکمرانی کا مطلب طاقت نہیں، خدمت ہے۔ دشمن پر بھی رحم فرض ہے، عدل کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ تو یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی، جس نے بیت المقدس کو فتح کر کے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔